بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اکثر مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں پتہ چلنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس شخصیت کی خواب میں آپ زیارت کر رہے ہیں ان کے بارے میں دل میں القاء ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی دوسرا تعارف کروا دے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنا تعارف کروائیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شیطان نہیں آ سکتا۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صورتیں ہیں۔ ہر ایک زائر اپنی اپنی ایمانی حیثیت کے مطابق زیارت کرتا ہے۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں سورہ نجم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں تھی تو یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناراض وغیرہ نہیں تھے تو وہ ہمیشہ عمدہ حال میں رہے گا۔ اگر ویران جگہ پر دیدار کیا تو وہ ویرانہ سبزہ میں بدل جائے گا۔ اگر مظلوم قوم کی سرزمین میں دیکھا تو ان مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ اگر کسی غم زدہ نے زیارت کی تو غم ختم ہو جائے گا۔ اگر قرض دار تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا فرما دے گا۔ اگر مغلوب تھا تو اس کی مدد کی جائے گی۔ اگر غائب تھا تو اللہ تعالیٰ گھر صحیح سلامت لوٹائے گا۔ اگر تنگ دست تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اگر مریض تھا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ ایک اور بات سمجھ لیں کہ درود پاک کا وظیفہ یوں تو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، یعنی وضو بے وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب خاص سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے درود پاک یا کوئی بھی وظیفہ کیا جائے تو نہایت ادب کے ساتھ باوضو قبلہ رخ منہ کر کے محبت سے وظائف کریں تو انشاءاللہ جلد ہی کرم ہوگا۔ اور اگر زیارت میں تاخیر ہو جائے یا کسی کو زیارت ہوتی ہی نہیں تو اس میں بھی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی مرضی ہے۔ تاخیر میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں تو بس اس شعر کا مستاق بن جانا ہے کہ وہ سنیں یا نہ سنیں ان کی بہرحال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ۔ تاخیر سے دل برداشتہ ہونے والے مسلمان یہ واقعہ سنیں اور سمجھ جائیں کہ اللہ کی حکمت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں متواتر 14 سال تک حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوتا رہا اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا۔ جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز آتی لا لبیک۔ میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا اے درویش تو بہرا تو نہیں؟
اس نے جواب دیا میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے کہ ہر بار تجھے انکار کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے شیخ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ اگر 14 سال کی بجائے 14,000 سال میری عمر ہو جائے اور بجائے ہر سال کے ہر روز 1000 بار یہ جواب لا لبیک سنائی دے تو پھر بھی میں اس دروازے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو ہی تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا۔ اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ اے مالک تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے 14 سال کے حج قبول نہیں کیے۔ ایسا نہیں، بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار ہی کی برکت سے قبول کیے ہیں تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ رہ جائے۔ تو میرے پیارے قارئین اور سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جو بھی وظیفہ کریں تو کوشش کیجئے گا کہ صرف اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ زیارت ضرور ہوگی۔ الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائے، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا۔ اب زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ وظائف ہیں۔ یہ تمام وظائف انتہائی مستند اور مجرب ہیں۔ القول البدیع میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک کثرت سے پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر کا جام پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دے گا۔ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ جذب القلوب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے تو اسے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی یا جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعے کو بھی اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ 5 جمعوں تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو ہی جائے گی۔ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ جذب القلوب میں ہی ہے کہ جو شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات 2 نفل نماز ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 11 بار اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد یہ درود پاک 100 بار پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اسے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص شب جمعہ 2 رکعت نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اسے بھی بہت جلد خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ درود پاک یہ ہے: صلی اللہ علی النبی الامی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان رات کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سوئے تو اسے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہے کہ میری زیارت کرے اسے چاہیے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 4 نوافل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والضحیٰ، علم نشرح، سورۃ القدر اور سورہ زلزال پڑھے، اور نوافل کے بعد 70 مرتبہ درود پاک کا کوئی بھی صیغہ پڑھ لے اور 70 مرتبہ استغفار پڑھے اور درود پاک پڑھتا ہوا سو جائے تو اسے میری زیارت ضرور ہوگی۔ حضرت علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور اسے چاہیے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 2 رکعت نفل ادا کرے، اور جو قرآن پاک
پاک میں سے اسے یاد ہو وہ اس میں سے تلاوت کرے۔ مطلب کوئی پابندی نہیں ہے کہ مخصوص صورت پڑھیں، جو بھی صورتیں آتی ہیں وہ پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، یا نور النوری یا مدبر الاموری بلغ عنی روح سیدنا محمدن تحیۃ و سلاما۔ علامہ زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو وہ ہر روز 1000 مرتبہ اس درود پاک کا ورد کرے، انتہائی مجرب ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد الجامع الاسرارک والدال علیک وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ علماء کرام فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی کثرت سے ورد نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرماتا ہے بلکہ ہر سال حج و بیت اللہ یا عمرے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حبیب علیہ السلام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی آقا، منگتا ہے امیدوار آقا۔